سرکار تھوڑی دیر کے لیے سنجیدہ ہو سکتے ہیں آپ؟ سنجیدہ ہی ہوں یار، میں کلا بازیاں مار رہا ہوں. نہیں یار، میں دراصل بلوچستان کے مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. بلوچ عوام کے احساس محرومی پر تو ہم اکثر اپنے شو میں ذکر کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے شو تک کی بات محدود نہیں ہے. پورے میڈیا پر آئے روز اس موضوع پر ہم مختلف ٹاک شوز کرتے ہیں اور اس کی مختلف جوتوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں. لیکن آج میں جس مسئلے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو احساس محرومی ہے یہ اب بلوچ عوام سے بڑھتا ہوا بلوچ بیوروکریسی تک چلا گیا. یعنی معاملہ ایلیٹ کلاس تک چلا گیا جناب. اور یہ ایلیٹ کلاس وہ ہے جو بلوچستان کا ڈومیسائل رکھنے والے پی ایس پی افسران پر مشتمل ہے. یعنی یہ جو سی ایس ایس کا کمپٹیشن کا امتحان دے کر ڈائریکٹ اے ایس پی بھرتی ہوتے ہیں جو پولیس سروس میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب انداز میں ان کو ایک احساس محرومی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی آڑ میں. اچھا، یعنی سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے وہاں کی صوبائی حکومت سے پوچھا تھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو صوبائی حکومت نے کہا تھا جناب ہمارے پاس افسران ہی مطلوبہ تعداد میں نہیں ہے، یہاں پر کوئی افسر آنا گوارا ہی نہیں کرتا. تو سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو آرڈر کیا تھا کہ ان کے افسران پورے کیے جائیں. بالکل یہ آرڈر کیا تھا اور بڑا خوبصورت آرڈر تھا، بڑے اخلاص کی بنیاد پر یہ آرڈر دیا گیا تھا. اس کے جواب میں یعنی وفاقی حکومت نے ایک روٹیشن پالیسی بنائی تھی جو انتہائی مضحکہ خیز ہے. روٹیشن پالیسی یہ تھی کہ پورے پاکستان سے جو پی ایس پی افسران ہیں جو بلوچستان کا ڈومیسائل رکھتے ہیں ان کو اٹھا کے واپس بلوچستان بھیج دیا گیا. بہت اچھے. یہ جو اقدام ہے یہ سی ایس ایس کی بیسک جو سپیرٹ ہے، جو اس میں وفاقیت کا عنصر ہے، جو بڑا خوبصورت ایک عنصر ہے جس پر ہم ایک بار پہلے بات بھی کر چکے، اس کی سریع نفی ہے. یہ کتنا خوبصورت امپریشن ہوتا ہے کہ جی پنجاب کا جو افسر ہے وہ سندھ میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، سندھ کا افسر این ڈبلیو ایف پی میں کام کر رہا ہے، این ڈبلیو ایف کا افسر جو ہے وہ بلوچستان میں کام کر رہا ہے. اس طرح وفاقیت کا جو گلدستہ ہے وہ نظر آتا ہے. اور اس کے جو روٹیشن سو کالڈ روٹیشن پالیسی ہے، اس کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کے افسران کو بلوچستان تک محدود کر دیا گیا ہے. یعنی آج عالم یہ ہے کہ پاکستان کے ان تینوں صوبوں میں یعنی پنجاب میں، سندھ میں اور این ڈبلیو ایف میں، خیبر پختونخوا میں ایک بھی بلوچستان کا افسر نہیں کام کر رہا پی ایس پی میں، پولیس سروس میں. وفاق میں بھی نہیں، یعنی خالی ہے. یعنی ایف آئی اے میں نہیں ہے، آئی بی میں نہیں ہے، یہ جو ہماری موٹر وے پولیس ہے اس میں نہیں ہے، ایک بھی بلوچ افسر آپ کو نظر نہیں آ رہا. یار ویسے معاف کرنا، یہ تمہاری گفتگو سن کے مجھے تو یہ ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ بلوچستان کو ابھی سے کو علیحدہ کرنے کی مہم تو نہیں شروع کر پاتے. حاکم بدن اسی طرح کے اقدامات ہوتے ہیں نا جو احساس محرومی کو ہوا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس آگ سے کھیل رہے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہم بھگت لیتے ہیں. واقعی یہ تو واقعی ایمان سے ہی جو وفاق نے یہ جو طریقہ نکالا ہوا تھا ہر صوبے کے افسر جو ہیں وہ ایک دوسرے صوبوں میں جا کے کام کرے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کا ایک بہت خوبصورت انداز تھا. اور اس اقدام کے ذریعے میرا خیال ہے کہ بدترین انداز میں ڈسکریمنیشن برتی گئی ہے بلوچستان کے افسران کے ساتھ کہ کسی اور صوبے کو تو یہ پالیسی نہیں دی گئی، کسی اور صوبے کو اس بات کا پابند نہیں بنایا گیا کہ پنجاب کے افسران جو ہے پنجاب میں خدمات انجام دیں. یہ صرف بلوچ عوام کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی ہے. یار وہ افسران جو بلوچستان کا ڈومیسائل لیے ہوئے ہیں وہ تو واپس جا کے تو خوش ہی ہوں گے کہ چلو اپنے گھر میں لگ گئے، اپنے رشتہ داروں میں آ گئے. مگر یہ وفاق کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ملک کے اتحاد کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. کیا بات کر رہے ہو یار؟ میں حیران ہوں یار کہ جو لوگ اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں ان کو ان پالیسیز کے مضمرات سے بالکل آگاہی نہیں ہوتی. وہ سوچتے تک نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یار. نہیں تو یہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اب تو وہ ماشاءاللہ سچی مچی کے وزیر اعظم بن گئے. دیکھ لو کیسی کیسی زیادتیاں ہو رہی ہیں. زیادتیاں صرف وفاق میں نہیں ہو رہی، صوبوں میں بھی بہت ہو رہی ہیں. میں زیادتی سے تمہیں ایک اور زیادتی سنا دوں. یہ جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ والے نہیں ہر دفعہ ٹھیکہ دیتے اور ہر سال گڑبڑ کرتے ہیں، ہاں یہ کتابوں کے چھپنے کا، اس دفعہ کیا چاند چڑھایا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے؟ بچوں کے ٹائٹل چھاپنے کا ٹھیکہ دینا تھا بھائی. کتابوں کے ٹائٹل؟ جی جناب کتابوں کا یاد ٹائٹل ہوتا ہے. بچوں کے ٹائٹل کہہ رہے ہو یار؟ یار بچوں کے کتابوں کے ٹائٹل کے چھپوانے کا ٹھیکہ دینا تھا. جو ٹھیکے کا وہ جو ٹینڈر تھا نا جی وہ 18 لوگوں نے خریدا، کاغذات لے لیے، یعنی اس میں انٹر ہو گئے ٹینڈر میں. جب 18 بندے آ گئے تو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے چونکہ اپنے بندوں کو ٹھیکہ دینا ہی ہوتا ہے ہر دفعہ، انہوں نے کہا اتنا رش پڑ گیا کیسے کٹ کریں. لو بھائی جی انہوں نے ذرا
جو پالیسیاں تھی نا اپنی شرائط تھی جو وہ اتنی سخت کر دی کہ 6 رہ گئے باقی سارے دوڑ گئے. اب ان 6 نے جب ٹینڈر بھرا ہے غور کرو یارا ان میں سے 4 لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ہی مل کا کاغذ خریدا ہے یعنی وہاں دینے کے لیے پاس کرانے کے لیے ٹینڈر ایک کوئی کوالٹی کا ایک کوئی ویٹ کا کاغذ 4 بندوں کے پاس ہے. اب بیچ میں سے جو 2 ان کے ساتھ مل ملا کر کے آ گئے ان 2 کا ٹینڈر پاس ہو گیا باقی 2 کی چھٹی. نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جن 2 پارٹیز کو ٹینڈر مل گئے انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ والوں کو کیا دیا ہوگا؟ مجھے نہیں سمجھ آیا, تمہیں نہیں آیا تو مجھے بھی نہیں آیا. وہ کیا دیا ہوگا یار؟ تم چوچے تمہیں موت پڑتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ٹافیاں ٹکیاں ہوں گی. مجھ سے نہیں کہا جاتا ہے ٹافیاں ٹکیاں یار. ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں ٹافیاں ٹکیاں. عزیز صاحب بات آپ کر رہے تھے ٹافیاں ٹکیاں پہ یار کتنی سیریس بات ہو رہی تھی. دیکھو یہ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹینڈر ہے ہر دفعہ جو اس طرح مل جاتا ہے کسی نہ کسی کو ایمان سے اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے نا اس میں وائلیشن کا گورنمنٹ کو اس دفعہ چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے آرڈر کرے اس کی تفتیش ہو انویسٹیگیشن ہو اور سارے کریں نیب بھی کریں اینٹی کرپشن بھی کریں اور ایف آئی والے بھی کریں. پنجاب حکومت کرے یار بلیم تو پنجاب حکومت پہ آتا ہے. پنجاب حکومت کا ادارہ ہے یہ. پنجاب حکومت کو یہ بھی پھر چاہیے کہ صرف چیئرمین ہی نا ہمیں ادھر ادھر کر کے تو تسلی لوگوں کو دیکھ دیا کرے ان کی انویسٹیگیشن کرے ادھر ہی سارے بندوں کو بٹھا کے پوچھا جائے کہ بھائی جی دسو تو صحیح ہے. یہ جو 4 بندے ایک ہی کوالٹی کا لے کے آئے ہیں پیپر ہے آپ نے بیچ میں سے 2 کو دیا باقی 2 کو ہٹا دیا اور شرائط جو ہے جو پچھلے سال تھی اس سے آپ نے اس دفعہ تبدیل کیوں کی ہے کیا اس میں نقص کیا تھا ذرا پتا تو کرائیں نا. بالکل. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیئرمین صاحب جب جانے لگے تو ان کو بلایا جائے بات سنے یرا چیئرمین صاحب یہ بتائیں یرا کہ سویرے آپ نے جس دن ٹینڈر کھولا ہے 11 بجے رات کو 11 بجے آپ نے ورک آرڈر دے دیا ہے حالانکہ اس میں کم از کم 10 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے ٹائم ہونا چاہیے. کیا اتنی کون سی پسوڑی پری ہوئی تھی یا کون سی ایسی تگڑی سفارش آ گئی تھی یا کون سی اتنی وڈی ٹافی ٹکی آ گئی تھی کہ سویرے 11 بجے ٹینڈر کھول کے شام کو 11 بجے اسی دن آپ ورک آرڈر بھی دے رہے ہیں. یار فرض شناسی کی تم قدر کرو انہوں نے اسی دن یعنی اتنی سرعت کے ساتھ کام کیا ہے. اس پہ میں صرف آپ کو ایک ہی داد دوں گا. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا.